رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے تو روزے کی وجہ سے نہیں ہے، اچھا، اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے روزے دار کی عزت کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت انسان روزے دار کی کیا ہوگی کہ اس کا میزبان اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 منٹ بعد روزہ کھولا جاتا ہے فقہ جعفریہ کا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ روزے کو رات تک تمام کرو، ٹھیک ہے، الی اللیل، سماتیم السلام علیہ۔ جب مشرق کی لالی ختم ہو جائے تو سمجھے لیل کا آغاز ہو گیا۔ سحری 10 منٹ پہلے کیوں بند کریں؟ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی اور وقت کے بعد روزہ نہیں ہوتا۔ رمضان آپ کی 3 ہی کیوں ہوتی ہیں؟ 5 ٹائم کیوں نہیں ہوتی؟ جی، نمازیں اللہ نے 5 واجب کی۔ ہر جو آپ کو ڈفرینسیشن نظر آئے گی وہ اس فرقے کی اپنی طرف سے امینڈمنٹ ہوگی۔ جو لوگ جان بوجھ کر اکٹھی کر کے نماز پڑھتے ہیں یا جاب کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا عادت بن گئی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے، فقہ تشیع، فقہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق بالکل ٹھیک درست ہے۔ ہے، ٹھیک ہاں، ہے۔ دوسرے فرقے میں بھی ٹھیک ہے، اچھا، وہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں؟ اللہ پہ، رسول پہ، اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا ٹھیک ہے۔ جو ہے روزے کو باطل کرتا ہے۔ کوئی بھی کام روزے میں اگر آپ اختیار کے ساتھ جان بوجھ کے کرتے ہیں اوکے اوکے۔ تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اچھا، پریگننٹ خواتین کے حوالے سے کیا ہے احکامات کہ پریگننٹ خواتین روزہ رکھ سکیں؟ کوشش کریں کہ جو ہماری بہنیں اس سچویشن سے گزر رہی ہیں وہ نہ روزہ رکھیں، صحیح، کیونکہ بچے بہت ڈسیبل پیدا ہو رہے ہیں، ایسے خطرہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ سختی نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو شہربانوز پوڈ کاسٹ، اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں پہنچ چکے ہیں، پہلا روزہ ہے آج، اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں روزے داروں کے روزے کے حوالے سے اور احکامات جو کیا جاری کیے گئے ہیں۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کے سول کو بھی پیوریفائی ہونے کا پورا موقع ملتا ہے، یعنی آپ کی روح جو ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب پہنچے۔ روزے دار کی کیا اہمیت ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، روزے میں کیا کیا مسائل ہیں، روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے کویسچنز ہیں جو ہم آج پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر علامہ امجد علی جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ فقہ جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، رمضان کی ایک تو بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور ہم آغاز کریں گے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم سب شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں بار دیگر رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہو سکتا ہے ہم دنیا سے چلے جاتے لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ ایک موقع میسر کیا ہے کہ تم اس مہینے میں توبہ کر کے، استغفار کر کے، مجھ سے معافی مانگ کر اپنی عبادتوں کو بہت اچھے اور خلوص کے ساتھ جو ہے ادا کر کے اپنے مقامات کو بلند کرتے ہوئے جنت میں داخلے کے لائق ہو سکو گے۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کے پہلے جو جمعہ گزرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا مشہور ہے خطبہ شعبانیہ۔ اس میں اصحاب اکرام سے مسجد بھری ہوئی تھی اور حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ تم قید میں زندگی گزار رہے ہو، اور یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے تمہیں آزاد کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو سبھی انگشت پہ دندان ہو گئے کہ وضاحت چاہیے آپ کی زبان مبارک سے ہی۔ تو فرمایا کہ انسان اپنی ہوا و ہوس، اپنی عادات، اپنے رذائل اور اپنے تمام مسائل میں غرق ہے اور اس میں جو ہے قید ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک اس سے ہر چیز سے مبرح کر کے، منزہ کر کے خدا کے حضور لا کے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ یہاں آئے، استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے نجات عنایت فرمائے حاصل کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ترقیاں کرتے ہوئے مقرب الہی بن جائے، یعنی قرب الہی اسے حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے جی، وہ فضیلت روزے کی وجہ سے نہیں ہے، اچھا، اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، بے شک، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شبہ قدر کو رکھا اور وہ مبارک رہتے ہیں قرآن کریم میں متعدد آیات میں، بلکہ پورا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر موجود ہے۔
اس میں پھر دوسری سورہ سورہ دخان میں بھی، دوسری سورہ میں بھی موجود ہے کہ مبارک رات ہے، اس میں جو ہے بہت سارے امور لے کے فرشتے آتے ہیں، اولی الامر کو دے کے جاتے ہیں، آگے اولی الامر ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری جو باتیں رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں شروع میں انسان کو تیاری کروائی جاتی ہے تاکہ وہ صفائے قلب حاصل کرے۔ ٹھیک، مائنس میں تھا انسان، گناہوں میں تھا، اس نے توبہ کی، اللہ نے بلکہ کہا کہ جلدی توبہ کیا کرو، میں انتظار کرتا ہوں تمہارا، میں اس بندے سبحان کا اللہ۔ انتظار کرتا ہوں کہ میری دربار میں واپس آ جائے، لوٹ آئے۔ جب وہ لوٹ آتا ہے تو پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں، دیر نہیں کرتا میں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ عبادات انجام دیتا ہے، صفائے قلب حاصل کرتا ہے۔ جب وہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ پاکیزگی پھر قرآن فہمی کے لیے سبب بنتی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عبارات اور عربی جملے یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل میں لا یمسہ الا المطہرون، کہ مطہرون کے علاوہ اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان طہارت حاصل کرے، جتنی طہارت ہوگی، اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں سکھائے گا۔ بے شک، تو جب قرآن کے ذریعے اللہ سکھاتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ گناہوں کی قید سے نجات حاصل کر کے صفائے قلب حاصل کرنا اور متقی ہو جانا اور انسان کامل کی طرف سیر کرنا اور سیر الی اللہ ہو جانا اور قرب الہی حاصل کر کے قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اپنا حقیقی انسان ہونے کا جو ہے ثبوت دینا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت فضیلت بیان کیا آپ نے علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، روزے دار کی عزت کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اللہ نے روزے دار کی عزت کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم دیگر مسائل آپ سے پوچھیں گے کہ روزے کے دوران کون کون سی چیزیں ہیں جو روزہ رکھ کے ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے حدیث میں ارشاد ہے کہ اکیلے لفظ رمضان استعمال نہ کرو، رمضان المبارک کہو یا رمضان الکریم کہو، یعنی کوئی بھی ساتھ میں صفت بیان کرو۔ صحیح، دیکھیں جب یہ اللہ کا نام ہے تو اس وقت ضیافت بھی اللہ کی طرف سے ہے، میزبانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میزبانی کو قبول ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں آج ٹیلی فون آئے یا کوئی اطلاع ملے کہ ہمارے کسی بڑے مقام پر کسی بڑی جگہ پہ ہماری ضیافت کا اہتمام ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے نا انسان، جی، وہ کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ میزبانی میری کی جا رہی ہے، وہاں پہ میں جو ہے دعوت مجھے کہ مدعو ہوں۔ تو اس سے بڑی فضیلت انسان روزے دار کی کیا ہوگی کہ اس کا میزبان اللہ ہے، سبحان اللہ، اور اس دسترخوان پہ جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ ظاہری طور پر گھر کا دسترخوان ہے، یہ دسترخوان مراد نہیں ہے، جی، مراد یہ کہ وہ اس مہینے اس یہ چاند نظر آیا نا کل، اسی وقت انسان جو ہے ضیافت الہی میں جو ہے وہ مدعو ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک، اور جب اسے دعوت مل گئی، بالآخر عزت ہے تو دعوت ملی ہے۔ کافروں کو کیوں نہیں ملی، مشرکوں کو کیوں نہیں ملی، منافقوں اور فاسد لوگوں کو کیوں نہیں ملی ہے؟ کہا کیا ہے مومنو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے جو ہے روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ بے شک، یہ ضیافت ہے، ورنہ نہ ہمارے زیادہ کھانے سے خدا کا کوئی رزق میں کمی آ جاتی ہے، نہ ہمارے نہ کھانے سے کہ اس کے خزانے میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس ضیافت سے ہی ہم سمجھ جائیں کہ کس قدر بلند و برتر ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو کہ روزے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ فقہ جعفریہ کے احکامات مختلف ہیں اور فقہ حنفیہ کے مختلف ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ کیوں ہے یہ ڈیٹیلز، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا صرف یہ باتیں ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں کلیئر کیجیے گا کہ 10 منٹ بعد روزہ کھولا جاتا ہے فقہ جعفریہ کا، اہل تشیع جو ہماری برادری ہے ان کی جانب سے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ 10 منٹ بعد روزہ کیوں کھولا جاتا ہے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو جنرل پرنسپل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا جی جی، کہ جو مسلمانوں میں تمام مکاتب ہیں سب نے ایک ایک شخصیت یا ایک ایک سسٹم کو فالو کیا ہوا ہے۔ جیسے مختلف مکاتب، ان کے نام بھی انہی ہستیوں اور انہی حضرات سے منسوب ہیں۔ اصل میں اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل اسلام ہے۔ یہ فرقے اور یہ سارے معاملات یہ بعد میں تشکیل پائے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں
سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اب کیونکہ منسوب کیا گیا ہے، جیسے آپ نے کہا فقہ جعفریہ، جی، تو فقہ جعفریہ ایک سمجھنے کے لیے یہ ایک ٹائٹل ہے، اصل میں دین اسلام ہے، دین اسلام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ جی، اب اس میں آگے کیونکہ منسوب کیا گیا، اب جو تشیع ہے یہ لفظ عقیدے کے اعتبار سے ہے، امامیہ تشیع، تاکہ وضاحت ہو جائے۔ فقہ جعفریہ فقہی اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی تقسیم جب کی جاتی ہے، اور اصل اسلام ہے۔ اس میں اگر عقیدہ کوئی کون سا ہے، امامیہ تشیع اثنا شریعہ، فقہ کون سی ہے جی، جعفریہ۔ اصل میں یہ ٹوٹل مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے، بے شک، ٹھیک ٹھیک، یعنی جب بھی اب مکتب اہل بیت علیہ السلام کہیں گے تو اس سے مراد تشیع بھی ہے، اس سے مراد فقہ جعفریہ بھی ہے، اس سے مراد 12 امامی شیعہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ یہ اصطلاحات کی وضاحت ہوگی۔ مکتب اہل بیت، مکتب اہل بیت ایک مکتب اہل بیت ہے، مکتب 2 ہے صرف، باقی اس میں پھر آگے تقسیم ہوئی ہے، شاخیں موجود ہیں، ہر ایک کی 2 ہی مکتب ہیں بس، ایک مکتب اہل بیت ہے، ایک مکتب اصحاب اکرام ہے۔ جی، اب مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، جزئی احکام کی 4 قسمیں یاد رکھیں۔ جی، ایک عبادات ہیں، ایک معاملات ہیں، ایک کانٹریکٹس ہیں، ٹھیک، اور ایک حدود و تعزیرات، یہ جو جوڈیشری ہے ہماری، یہ ساری اس میں شامل ہے۔ یہ چاروں حصے جو ہیں، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے مطابق انجام دیتے، کہتے ہیں جی میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے اس پر عمل ہوگا۔ یہ جنرل آپ کا پرنسپل یہ ہے۔ کہنا ہے کہ 10 منٹ کے بعد صحیح ٹائم ہوتا ہے مکتب اہل بیت کے مطابق؟ نہیں، میں یہ ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں، اصل میں ہمیں جڑ پہ پہنچنا ہے کہ بھائی کویسچن ہوتا ہے فلاں کام کیوں کیا ہے، ہاں، ایک جزئی سوال ہے، جی، اصل اس کا جواب یہ مکتب اہل بیت میں یہ موجود ہے، ٹھیک، مکتب اہل بیت میں یہ موجود ہے، مکتب اہل بیت میں یہ موجود ہے، اصل یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب مکتب اہل بیت حق ہے یا باطل ہے، یہ ایک بحث ہے۔ باطل کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اہل بیت علیہ السلام کو، کیونکہ اسلام و کفر کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو تو باطل لفظ بھی ان کے ساتھ آ نہیں سکتا، تو حق ہی حق ہے۔ تو جب حق ہے تو ان کے نزدیک انہوں نے کوئی اپنی جیب سے مسائل کو نہیں پیش کیا۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا آغاز مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتا ہے، امیر المومنین سے، تا امام مہدی علیہ السلام 12 ائمہ بے شمول فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 13 معصومین اور 14ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا مکتب اہل بیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان میں یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ اپنے مختلف فتوے دیتے ہیں، جیسے مفتی فتوے دیتے ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، شریعت کے محافظ ہیں 12 امام، اور رسول اللہ شارع ہیں، شریعت کے حامل ہیں، شریعت محمدی ہے یہ۔ اب شریعت محمدی میں جو توضیح اور وضاحت فرمائی ہے 2 طریق سے آئی ہے، ایک اصحاب کرام سے آئی ہے اور ایک اہل بیت سے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تاکہ یہ واضح ہو جائے سب کے لیے۔ اب جب مکتب اہل بیت کہا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فتویٰ ہے ان کا، نہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی، ان کی سنت کی، وہ تشریح اس ذریعے آئی ہے، یہ مراد ہے۔ یہ قطعاً نہیں سمجھنا کہ امام صادق علیہ السلام نے، جعفر صادق علیہ السلام نے فتویٰ دیا تو فقہ جعفری ہو گئی، نہیں۔ ہاں، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حنفی فتویٰ ہے، ہمارے یہاں فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضاحت قرآن ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ روزے کو رات تک تمام کرو، ٹھیک ہے، الی اللیل، سماتی مسلام الی اللہ، لیل واضح ہے۔ جب لیل کہا ہے تو لیل کا مصداق سب سے پوچھ لیں کیا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، ایک لالی اور سرخی ہوتی ہے مشرق کی طرف، ایک لالی ہوتی ہے مغرب کی طرف۔ مشرق کی لالی ختم ہونا مراد یہ ہے کہ اس خطہ ارض سے سورج چلا گیا، ٹھیک، مشرق کی لالی سے، ٹھیک، اور مغرب کی لالی سے پتہ چلتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب مشرق کی لالی ختم ہو جائے تو سمجھے لیل کا آغاز ہو گیا، اب اس خطے میں سورج موجود نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔
اگر کوئی اس سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے، مسئلہ لڑائی کا نہیں، جھگڑے کا نہیں، 10 منٹ پہلے کا نہیں، 10 منٹ بعد کا نہیں، بالکل قطعاً یہ 10 منٹ کو بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ ہم نے روزہ، ہر انسان نے، سب کو خطاب ہے، قرآن سب کے لیے خطاب مسلمانوں کے ہے، لیے، مسلمانوں کے لیے. فقہ کو یہاں یہ نہیں ہم کریں گے کہ ہم فقہ کو بچائیں، نہیں، قرآن کے حکم پہ عمل کریں. جو حق ہے وہ کہ تم رات تک روزہ رکھو، افطار کرو. صحیح. اور افطار کرنا بھی ضروری نہیں، افطار خود ہی ہو جائے گا. ادھر وہ سورج اس خطۂ ارض سے ختم ہوا، آپ کا روزہ ختم ہو گیا. اب آپ مختار، مثلا ایک بندہ سو رہا ہے، تھکا ہوا آیا جاب سے، وہ سو گیا، اب ٹائم گزر گیا، 10 بجے رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ نہیں، اس کا ٹائملی خود ہی وہ پیریڈ ختم ہو گیا. جو ممنوعیت تھی وہ اس کی اٹھا لی گئی. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، ثم اتموا الصلاۃ الی اللیل، کہ روزہ افطار کرو کہ رات ہو جائے. بالکل. یعنی کہ اس لیے قرآن کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں، اس لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی سرخی ختم ہو جاتی ہے تو آپ مشرق کی طرف، اور سحری 10 منٹ پہلے کیوں بند کرتے ہیں؟ اچھا، سحری میں یہ ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی. مثلا فجر کا وقت مثلا 4:05 ہے، تو میں اس کو 10 منٹ پہ یا 5 منٹ پہ نہیں پڑھ سکتا. بالکل صحیح. اور وقت کے بعد روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تو آپ کے مطابق کوئی ضد نہیں ہے، یہ احتیاط ہے. اگر ایک بندہ نہ بھی سحری چھوڑے تو ٹائم پہ، جب اللہ کو تو معلوم ہے نا کب اس کا ٹائم ہے، وہ ختم ہو گیا اس کا ٹائم. مثلا اس سے رات کو بہت سارے لوگ تھکے ہوتے ہیں، انہیں جاب پہ جانا ہے، صبح ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ سحری نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رات کو کر لیتے ہیں. بس فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے. فجر کا ٹائم مشخص ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو سفیدی ہے طلوع فجر کی، اس سے پہلے جو ہے وہ روزے کو اپنی ممنوعیت میں داخل کر لو، آغاز کر لو. اب اس میں 10 منٹ 5 منٹ کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اگر پہلے بھی اس کو کر لیں گے اور بھی پہلے کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ احتیاط کرتے ہیں کہ آگے نہ جائے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے دور سے ہی ہم رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو جب سرخی ہو جاتی ہے تو وہ اس دنیا کے ٹائم پہ 10 منٹ رکھا ہوا ہے کہ 10 منٹ بعد. البتہ یہ غلط ہے بہت. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، فجر کا ٹائم جو ہے وہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بعض ممالک میں، حتیٰ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اہل سنت کے بعد ہوتا ہے، اہل سنت کی اذانوں کے ساتھ اذانیں ہوتی ہیں. یہ بس ایک مشہور کر دیا گیا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے. اصل میں 10 منٹ کا جھگڑا نہیں، اصل میں ٹائم ہونے کا، وقت کا جھگڑا، وقت کا ہے مسئلہ. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر یہ سرخی کو دیکھا جاتا تھا اور اسی ٹائم پہ افطار کیا جاتا تھا، تو پھر بعد میں یہ کہاں سے آیا کہ ابھی روشنی ہے تو روزہ کھول لیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہ یہ اپنی سسٹم کے اندر جب بندہ جاتا ہے نا، بہت سارا پاکستان میں ایک مزاج ہے کہ دین کو نہیں بچاتے، اپنے سسٹم کو بچاتے ہیں. ٹھیک، میں اس کا فالوور ہوں، میں نے اس کو ضرور کرنا ہے، میرے مفتی صاحب نے یہ فرما دیا ہے. حتیٰ کہ میں نے بعض علماء کے بیانات سنے ہیں، موجود ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ ہم قرآن کے 1000 آدمی بھی قرآن کے بارے میں ایک رائے قائم کرے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. قرآن میں 1000 بھی آیت ہوگی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم نے اپنے سلف یا اپنے سسٹم کے افراد کو ماننا. یہ آپ بیانات سن چکی ہوں گی یا لوگ بھی سن چکے ہوں گے. تو یہ بات غلط ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم اب من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا خود دیکھے گا. بے شک، کسی کے اوپر کندھوں پہ نہیں وہ پڑھے گا. ہاں، رہنمائی لیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن رہنمائی ایسی کہ جس میں آپ بالکل اندھے نہ ہو جائیں. اچھا علامہ صاحب، ایک تو فقہ جعفریہ کا ورڈ تو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اہل تشیع برادری اور اہل تشیع بھی کہتے ہیں. تو لفظ جو ہے وہ صحیح ہے؟ اہل تشیع، اہل تشیع، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ ایسا ہے کہ کیونکہ بہت سارے الفاظ معاشرے میں غلط العام ہو چکے ہوتے ہیں اور پھیل چکے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے اہل علم و غیر علم استعمال کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتا ہے. اہل تشیع غلط ہے، اہل تشیع، اہل التشیع درست لفظ ہے کیونکہ یہ غلط العام ہے. تو اس لیے جو اصل لفظ ہے شیع یا تشیع، تشیع ان تفاعل کے باب سے ہے، اور اہل تشیع سے مراد تشیع جنازہ ہوتا ہے. تو یہ اہل تشیع ہے لفظ. جو اہل علم آپ دیکھیں گے تو وہ جو جانتے ہیں اس کو، وہ اہل تشیع ہی کہیں گے ہمیشہ. شیعہ برادری کیسا ہے؟ شیعہ بھی، شیعہ ایک لفظ ہے، تشیع اس کا جو ہے جمع ہے، جمع نہیں، اہل تشیع یعنی اس کا مصدر ہے، حاصل ہے. ٹھیک. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جو اہل فقہ جعفریہ ہیں
وہ نماز جو ہے ظہرین، سنا بھی ایسے جی جی ظہرین اور مغربین کٹھی پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اثر کٹھی کر کے پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھتے ہیں. لیکن آپ جب آ جائیں ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف ظہر پڑھی. جی جی. کیا الگ بھی پڑھتے ہیں؟ تو یہ کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں نماز کے قرآن کریم میں سورہ اس کے ساتھ ایک اور سوال لے لیں کہ اذانیں آپ کی 3 ہی کیوں ہوتی ہیں، 5 ٹائم کیوں نہیں ہوتی؟ جی عرض پہلے میں اسی کا جواب دے دوں. ایسا ہے کہ اذان جو ہے وہ اسپیکر پہ 3 اوقات میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے 5 ٹائم ہوتی ہے. باقی مسجد میں اذان ہوتی ہے باقاعدہ. آپ پاکستان میں البتہ ایک اسپیسیفک ایک مسجد کا تو میں نام نہیں لے سکتا، جنرلی جو ایران میں، عراق میں حرمہائے مقدس میں آپ چلے جائیں تو جب بھی ایک نماز ہوتی ہے، اس کے بس ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اقامت تو بعد میں ہے، اقامت خود وہاں امام پڑھتا ہے. پاکستان میں رواج ہے اقامت جو ہے وہ پیچھے مامون پڑھتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ امام پڑھتا ہے. اور وہ اقامت بعد کی بات ہے، باقاعدہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک نہیں کئی شخص کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا. وہ اذان دیتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ مختلف، مثلا کہ بڑی جگہ ہے نا، اور وہ اسپیکر کے بغیر ہوتا ہے وہ. مثلا فرض کریں تو 200-300 صف ہے وہاں پہ، تاکہ سب تک آواز جائے، سب تک. پیچھے مثلا ایک شروع ہو گیا، پھر آگے ہو گیا. ثواب کی خاطر اذان تو ممنوع نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اذان جو ہے وہاں پہ بغیر اسپیکر کے ظہر کی نماز کے بعد دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح مغرب کے بعد بھی دی جاتی ہے. لوگ سنتے ہیں. مشہور ہے یہ، یعنی کہ ایک آدھ مسجد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آلموسٹ تمام مساجد میں 99% مساجد میں ایسا موجود ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی بعض مساجد میں ٹائم کے اعتبار سے، کیونکہ زور اثر میں لوگ بزنس وغیرہ کے لیے دکانداری، ظہرین اور مغربین کا بتا دیں. اچھا یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں اللہ نے 5 واجب کی ہیں. بے شک. تمام مسلمانوں، میں ایک چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کی نماز ایک ہے. اس کے اوقات بھی مشترک ہے، اس کے طریقے بھی مشترک ہے. ہر جو آپ کو ڈفرینسیشن نظر آئے گی وہ اس فرقے کی اپنی طرف سے امینڈمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. وگرنہ آپ دیکھ لیں، میں گنوا دیتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مثلا تمام فرقوں میں جو ہے وہ 5 نمازیں واجب ہیں. تمام فرقوں میں اوقات 3 ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ 3 اوقات ہیں نماز کے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. 3 وقت آئے ہیں. مثلا ویسے بھی لاجیکلی بھی دیکھ لیں، ایک سورج غروب نکلنے سے پہلے، ایک سورج جب نصف پہنچ جائے زوال سے لے کر شام تک، اور ایک شام سے لے کے آدھی رات تک. ٹھیک. اس کے علاوہ مثلا کہ ہے بھی نہیں نا، قرآن میں ہے، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں یہ موجود ہے. الاسراء بھی نام ہے اس سورہ کا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ 3 اوقات ہیں، نمازیں 5 ہیں، سبھی اس میں پڑھتے ہیں. مثلا کوئی الگ پڑھ لیتا ہے، کوئی اکٹھی پڑھ لیتا ہے. اور اکٹھی پڑھنا بخاری شریف میں باقاعدہ باب موجود ہے حدیث کی کتاب میں، جمع بین الصلاتین، دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا، سفر میں، حضر میں، بارش میں، خوف میں، اور بغیر خوف کے بھی تمام حالتوں میں موجود ہے. گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، باطل نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. مطلب ہمارے جو یہ کہا جاتا ہے کہ باطل ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل اگر باطل ہو تو پھر بخاری شریف میں روایات ہیں، کثرت سے روایات ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، باب ہے پورا، چیپٹر پورا موجود ہے. اچھا اس میں ایک میں بات وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں فجر کا ٹائم تو ایک ہی ہے سب. بالکل 10 منٹ ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ ایک بات کی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن فقہ جعفریہ میں بھی افضل تو یہی ہے نا کہ آپ ظہر کے ساتھ ظہر کو پڑھیں، عصر کے ساتھ عصر کو پڑھیں. دیکھیں میں وہی تو عرض کرنے جا رہا ہوں. جب سورج نصف میں آ جائے، زوال جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا بس شروع ہی ہو تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہمارے ہاں آج کل جو زوال ہے وہ 12 بج کے چند منٹ پہ 17 منٹ، ساڑھے نہیں 17 18 17 اس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کا مجھے دیکھنا پڑے گا دقیق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں نماز شروع ہو گئی. میں سوال کرتا ہوں 12:44 پہ کیوں اذان ہو رہی ہے؟ 1:15 بجے کیوں ہو رہی ہے؟ سوال ہے نا یہ جنرل. ٹائم تو شروع ہو چکا ہے جی، اور پڑھتے بھی ہیں لوگ جی، لہٰذا یہ ٹائم کا آغاز ہو گیا. اصل کیا کر رہے ہیں ہمارے مختلف مکاتب فکر جو ہے، اپنی سہولت کی خاطر مساجد میں جو انہوں نے شیڈیول بنایا ہوا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ یہ شریعت کا مسئلہ قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جب جو ہے وہ سورج اس طرف ہوا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک. اب آپ جو چھڑی لگائی ہوئی ہے آپ نے،
اگر وہ چھڑی سے سایہ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بنتا ہے، 1.25 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں بنتا. ٹھیک. اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک. ایک ٹائم ہے افضلیت کا، ایک ٹائم ہے مشترک دونوں کا اکٹھا، اور ایک عصر کی افضلیت کا. ٹھیک ہے. اب جب زوال ہوا تو ظہر کا افضل ٹائم شروع ہو گیا. ظہر کا افضل ٹائم ختم ہوا تو ساتویں دونوں کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا افضل والا، اور اس کے بعد پھر سارا اسی طرح مغرب اور عشاء ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ رات کو 9 بجے آپ کس دلیل کے تحت اذان دے رہے ہیں؟ کس کو دیکھ کے؟ مثلا وہاں آسمان میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قضا کا ٹائم کیا ہے؟ قضا کا ٹائم جو ہے فجر کا قضا کا سورج کا نکلنا. ٹھیک ہے. ظہر عصر دونوں کی قضا جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے 8 رکعت پہلے. مطلب ٹائم کتنا ہوگا؟ غروب ہونے سے پہلے، یعنی غروب ہونے سے اگر 4 رکعت کا ٹائم ہے تو ظہر آپ کی چلی گئی ہے، عصر باقی رہ گئی ہے. اوکے. اگر 8 رکعت کا ٹائم باقی ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں مثلا 4 منٹ ہے، 5 منٹ، جو ایسے آپ نماز پڑھتے ہیں واجب نماز کی، جی جی جی، تو یہ ٹائم ہو گیا. اسی طرح مغرب اور عشاء نصف اللیل تک، آدھی رات تک. ہاں اگر کسی کو کوئی پریشانی تھی، سفر تھا، بیمار تھا، سو گیا تھا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں لوگوں کو آسانی دی گئی ہے کہ اللہ کے پاس آ جاؤ، نماز پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اس میں حل کر دوں، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ایک ہے سب میں، معذرت کے ساتھ. دیکھیں سب کا قبلہ ایک ہے، سب با طہارت ہوتے ہیں، سب کے اوقات ایک ہیں، رکعتیں ایک ہیں، 17 رکعتیں ہیں. اب جلدی گنوا دوں، سب جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. ہاں کوئی صف رکھ لیتا ہے سجدے کا، ہاں جو آپ نے آگے اصل مٹی پہ ہے، پتھر رکھا ہوتا ہے، مٹی لوگ کہتے ہیں پتھر رکھا ہوتا ہے. پتھر نہیں ہے، نہ مٹی ہے، نہیں اصل مٹی پہ سب کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی مسلمان ہے وہ کہے کہ میں مٹی اور پتھر اور اس پہ سجدہ کروں تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو اسپیسیفک تشیع ہے، فقہ جعفریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی کو ہی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء میں نے ہمیشہ سجدہ پتھر پہ، مٹی پہ، گارے پہ. روایات موجود ہیں، جو علت الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک اور مثلا سجدے گاہ قرار دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر جلدی سے آپ نے بتانا ہے، بہت سوالات ہیں میرے روزوں کے حوالے سے، ٹائم کم ہے، کہ جو لوگ جان بوجھ کر اکٹھی کر کے نماز پڑھتے ہیں یا جاب کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا عادت بن گئی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے. فقہ تشیع، فقہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ہاں دوسرے فرقے میں بھی ٹھیک ہے. اچھا. وہاں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ہاتھ باندھنا کسی بھی فرقے میں فرض نہیں ہے. اچھا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا فرض ہے؟ میں بتاتا ہوں ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ سوال نہیں ہے، سوال اسپیسیفک سچویشن پہ ہوگا نا. مثلا میں ایسے کر کے اگر بیٹھا ہوں تو آپ مجھے پوچھیں کہ آپ دانت میں درد ہے، آپ اس پہ سوال ہے. سوال ہوتا ہے ہمیشہ ایک سچویشن خاص جو ہے. ہاں ایسے میں بیٹھا ہوں تو آپ بالکل سوال نہیں کریں گی. ہاتھ باندھنے کے لیے دلیل چاہیے، کھولنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہم روزوں کی طرف واپس آتے ہیں، بہت سوالات ہیں. سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا احکامات ہیں؟ ایسا ہے کہ سفر کے درمیان 3 طرح کے مسافر ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ جس کا کام ہی ڈرائیونگ ہے، شغلہ سفر، اس کا کام ہی سفر ہے، اس کی جاب ہے، جاب ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. صحیح ہے. دوسرا ہے شغلہ فی السفر، کہ اس کا کام سفر میں ہے. ٹھیک ہے. مثلا جیسے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، مثلا ہم لوگ ہیں جاتے ہیں ایک شہر میں اس شہر میں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں کو ملنے جاتے ہیں. نہ ملنے نہیں، وہ مسافر نہیں ہے، وہ تیسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ جو ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پائلٹ ہے، یہ مثلا ٹرین کا ڈرائیور ہے یا کسی بھی اس کا کام ہی سفر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں، اس کا کام سفر میں ہے، اس کو بینکنگ کی وجہ سے کسی بھی جاب کے سلسلے میں جانا، جاب کے سلسلے میں جانا، اس پہ فرض ہے. یہ دوسرا نہیں، دوسرے کے لیے کنڈیشن ہے. پہلا تو مطلقاً روزہ رکھے گا. دوسرا جو ہے وہ اگر مہینے میں 20 دن سفر کرتا ہے، سارے دن نہیں کرتا، 30 دن نہیں، ٹھیک ہے، یعنی نصف سے زیادہ، صحیح ہے، صرف 15 دن ہے، 15 سے 20 دن، 20 دن اگر وہ سفر کرتا ہے، اس کی نماز بھی پوری ہوگی، اس کا روزہ بھی پورا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا، اور تیسرا جو ہے جیسے عام سفر کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اہل تشیع کے مطابق جو ہے وہ سفر میں روزہ نہیں وہ رکھ سکتا، ٹھیک ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ زوال، ایک کلیہ دے رہا ہوں، زوال اپنے وطن میں کرے. جہاں پہنچ رہا نہیں، واپس آئے اپنے وطن میں، یعنی اپنے گھر واپس آ جائے 12 بجے سے پہلے 12 صبح نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے چلا جائے.
12 بجے 12:15 بجے سے پہلے واپس آ جائے، یا پھر اگلا پوائنٹ، یا پھر 12 کے نماز زوال کے بعد نکلے ٹھیک ہے، اور اگلے دن زوال سے پہلے پہنچ جائے واپس. یعنی تو اس کا روزہ کلیہ باطل کیا ہے؟ نہیں ہوگا. کلیہ ذہن میں رکھنا ہے، زوال اپنے گھر میں ہو، زوال اپنے گھر میں، اپنے وطن میں ہو. وطن 2 بھی ہو سکتے ہیں اس کے، ٹھیک، ٹھیک، 3 بھی ہو سکتے ہیں. مثلا میں یہاں سے نکلا، اور اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا، میں وہاں میرا وطن ہے، زمین ہے میری، لاہور بھی وطن ہے، گجرانوالہ بھی مثلا وطن ہے، ٹھیک ہے، تو میں وہاں گیا ہوں 12 بجے سے اگر پہلے پہنچ گیا میرا روزہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے وہاں باقی روزہ گزارا. کل جو ہے میں چلا گیا، تیسرا وطن ہے فرض کرے میرا، جہاں یعنی کہ وطن کا جو ہے زوال سے پہلے پہنچ، زوال آپ کا زوال وطن میں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک پھر آپ کا روزہ درست ہے. یہ کلیہ بس پلے باندھ لیں، پہلے سفر کر لیں، بعد میں کر لیں، لیکن زوال اگلے سے دن پہلے کر لیں. گھر پہنچے. زوال آپ کو اپنے وطن میں زبردست ہونا کرنا ہے. چاہیے. اچھا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں؟ دیکھیں، کھانا پینا، ازواجی مسائل کا انجام دینا، کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ مثلا اس حالت میں پہنچ جانا جس میں جنابت ہو جائے، جس میں انسان کی طہارت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، خواتین کا طہارت کا ختم ہونا، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ حقنہ کرنا، جیسے وہ نیما حقنہ جس کو ہم وہ آکسیجن بھی اور دوسرا بھی وہ لیتے ہیں جو موبلائز کرتے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ روزے کو باطل قرار دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ، اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا. مثلا میں کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان، انہوں نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ نہ فرمایا ہو اور میری تحقیق بھی نہ ہو، تو گناہ ہے، حرام ہے، روزہ باطل ہو جائے گا اہل تشیع کے مطابق، مکتب اہل بیت کے مطابق. آپ کے رسول خدا پر کوئی بات اگر اللہ پہ، رسول پہ، اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا جو ہے روزے کو باطل کرتے ہیں. ہاں ایک روایت آپ نے پڑھی اور میں آپ کا نقل کر کے کہوں کہ بہن نے یہ روایت پڑھی ہے تو میں یہ پڑھ رہا ہوں ان کی بہا پہ، تو پھر مشکل ساری حل ہو جائے گی. اچھا گالیاں والیاں جو لوگ دیتے ہیں، نہیں، گالیاں جو ہے گناہ ہے، غیبت ہے، گناہ ہے، فسق ہے، لیکن روزے کو باطل نہیں ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وامٹنگ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر جان بوجھ کے کی ہے تو نہیں ٹوٹتا، تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر پھر ویسے ہو گئی ہے، جان بوجھ کے کیا تو نہیں ٹوٹتا، نہیں تو سمجھ جان بوجھ میں کیا تو ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے کوئی بھی کام کریں تو یہ یاد رکھ لیں، کوئی بھی کام روزے میں اگر آپ اختیار کے ساتھ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے حقنہ ہو، چاہے انیما ہو، چاہے مثلا دوسرے مسائل ہوں، یا آپ کو ایسیڈیٹی کا ایشو ہے، آپ کے گلے میں پانی آ جاتا ہے تو وہ واپس چلا جائے. اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو نکال دیں. اگر اختیار نہیں ہے تو پھر آپ کا روزہ درست ہے. صحیح ہے. اچھا یہ تو بہت ڈیٹیل ہو گئی. کون سی مطلب بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور بہت ساری ہیں، ہم ان کے نام نہیں لے سکتے. اوور آل ہمیں بتا دیں کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے. لیکن روزے کے لیے کلیہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. سب سے پہلے ڈاکٹر طے کرے گا کہ تمہارے لیے روزہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اوکے. اگر وہ کہہ دے، البتہ طبیب اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، وہ کہہ دے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا تو پھر آپ نہیں رکھیں، پھر رکھیں گے تو گناہ ہوگا. یعنی آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے. اسلام اس کو نہیں چاہتا کہ تم اس میں ڈالو خطرے میں. اگر ڈاکٹر تشخیص دے دے خبردار تم نے روزہ نہیں رکھنا، تو زیادہ مومن بننے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے. اور دوسری بات، اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ اپنی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اپنی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے، اختیار ہے آپ کے پاس، اب آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اس کو روزے کو رکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو اس میں آپ نے اس کو رکھ لینا ہے. ہاں اگر اثناء روزہ آپ کے لیے واقعاً مشکل ہو جائے تو پھر افطار کر سکتے ہیں. اور ہاں کیونکہ گناہ نہیں، کیونکہ آپ بے اختیار ہے نا، آپ نے تو آپشنلی رکھا ہے نا، آپ نے پہلے نیت کی تھی کہ میرے اللہ میں کوشش کرتا ہوں، اگر میری صحت اجازت دی تو میں اس کو دوام دوں گا، اور یہ آپ کی ہمت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں میں واقعاً میرے لیے جان کا مسئلہ ہو گیا، بلڈ لو ہو گیا ہے، شوگر لو ہو گئی ہے، 40 پہ پہنچ گئی ہے، یا اس طرح مسلسل اس طرح ہو رہا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے افطار کریں. اوکے. اچھا حالت روزہ میں کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے یا کوئی میڈیسن ملی ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈراپس، آئی ڈراپس، ناک کان آنکھ میں کوئی میڈیسن ڈالنی ہوتی ہے، انجیکشن لگوانا ہوتا ہے، ڈرپس لگوانی ہوتی ہیں، لگوا سکتے ہیں؟
ایسا ہے کہ اس میں ساری چیزیں جائز نہیں ہیں اور فقہ ساری جعفریہ منع کے بھی نہیں ہے. مطابق. ہاں منع بھی نہیں ہے. اچھا ایسا ہے کہ جو ڈراپس آپ کے گلے میں اتر جائیں وہ نہیں آپ وہ نہیں آپ ڈال سکتے. مثلا ناک میں آپ جاتے سیدھا گلے میں جا رہے ہیں, آنکھ میں ڈالتے ہیں, بعض اوقات جاتی ہے کان میں ڈالتے ہیں, تو وہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انجیکشن وغیرہ ہیں جو اس وین کے اندر جاتے ہیں مطلب ڈائریکٹلی, وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا گوشت والا جو ہے وہ کر سکتے وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. گوشت میں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مثلا روزے کی نیت کے حوالے سے لوگ بڑا سوال کرتے ہیں. جب چاند ہو جائے 30 روزوں کی نیت کٹھی کر سکتے ہیں. کٹھی نیت, بلکہ چاند ہو جائے تو نیت ہی نیت ہے مسلمانوں کی. صحیح ہے. جب کہا واجب ہے, کیونکہ جب کہا کہ یہ واجب ہے تو نیت ہے اس کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہر روزے کی اگر آپ نہیں, نے نیت بالکل نہیں غلط کی تو آپ کہتے کا ہیں روزہ وہ. نہیں ہے. جب چاند نظر آ گیا تو مسلمان کا روزہ ہے بالکل رمضان, کیونکہ اس کے علاوہ روزہ ہے نہیں کسی مثلا کے مہینے میں. وہاں پہ آپ کو اسپیسیفک ایک روزے کی جو ہے وہ نیت کرنی. یہ تو خود بخود نیت ہے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات. یہ جنرل نیت ہے. ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ اس صورت میں یوز کر سکتے ہیں کہ حلق میں نہ اترے. ٹھیک ہے. مثلا آپ صفائی کے لیے اپنی اسمیل وغیرہ کو کرنے کے لیے کرتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شرط ہے کلیہ یہ کہ پرنسپل کہ آپ کے حلق سے کوئی شے نیچے نہ اترے. لیکن ٹوتھ پیسٹ ذائقے کا مشکل نہیں ہے, ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے. ذائقے کا نہیں مشکل. اچھا گلے میں کچھ نہیں جانا کیونکہ ذائقے کا تعلق مسام سے ہے, زبان سے. ہاں بعد میں آپ کو پتا ہے غذا کا ذائقہ نہیں رہتا. کیا ممنوعیت کیا ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے, کوئی شے نہ جائے. پرفیوم لگا سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں پرفیوم سے روزہ باطل ہوتا ہے. نہیں, پرفیوم سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ جو تیز سمیل آتی ہے ایک دم انسان کے ناک میں اسمائل کرتا ہے تو اس میں مکروہیت کہی گئی ہے, باطل نہیں کہا گیا. ہاں اگر اس کی اتنی غلیظ سمیل ہے, کیونکہ بعض پرفیوم یا عود وغیرہ بہت ہی غلیظ ہے کہ آپ کے پورے بدن میں وہ پھیل جاتے ہیں, تو اس میں احتیاط کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پریگننٹ خواتین کے حوالے سے کیا ہے احکامات کہ پریگننٹ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں, اور اگر نہیں رکھ سکتی کیونکہ میڈیکلی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, تو پھر اس کا ہدیہ کتنا دینا ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ جو ہماری بہنیں اس سچویشن سے گزر رہی ہیں وہ نہ روزہ رکھیں, کیونکہ بچے بہت ڈسیبل پیدا ہو رہے ہیں, ایسے خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ سختی نہیں رکھتا ان کے لیے, بلکہ خود عورت کے لیے یہ جہاد قرار دیتا ہے, اور بہت عظمت ہے اس کی, بہت. اللہ نہ کرے کوئی اس دوران ڈیتھ ہو جائے کسی کی تو اس شہید ہے کہ درجہ کم نہیں. لہٰذا اس کو روزہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی اور بچے کی سلامتی کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے جو ہے روزہ نہ رکھے. ہاں اگر وہ زیادہ ہی اس کو واقعاً مضبوط ہے کہ گاؤں کی خواتین ہوتی ہیں, ان کی غذائیت اچھی ہوتی ہے, تو وہ ان کو منع نہیں ہے. ہاں لیکن اگر ذرا پتہ چل جائے طبیعت خراب ہو رہی ہے اپنی یا بچے کی, اس کی صحت پہ اثر آ رہا ہے, تو وہاں جائز نہیں ہے وہ رکھے روزہ. صحیح. اچھا اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر جائے کہ اس سچویشن میں ہو یا مثلا ویسے بیمار ہو, تو اگر روزہ چھوڑتا ہے ایک عذر کے تحت, بیماری کے تحت, تو اس کو فدیہ ہوتا ہے. فدیہ ٹھیک ہے. ایک شخص کا طعام, اس عرف اسپیسیفک یہ پیسے معین نہیں کیے کہ مثلا 500 دو, 1000 دو, 200 روپیہ دو, نہیں. جو عرف میں ایک شخص کا کھانا ہے, اچھا کھانا, مناسب کھانا, جو ایک فقیر کو آپ دے سکتے, ایک وقت کا, وہ کھانا آپ نے جو ہے وہ دینا ہے. دینا کب ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہم شروع میں ہی کہتے ہیں بھائی 30 لوگوں کا نکال دو, نہیں. یہ کب دینا ہے فقہ تشیع کے مطابق ہے, باقی دوسری فقہ اپنے معاملات بتائیں گے. وہ ایسا ہے کہ اگلے رمضان کے چاند نکلنے تک پھر آپ نے دینا ہے, اس سے پہلے نہیں دے سکتے. اچھا ہاں, اس کا فلسفہ بھی عرض کرتا ہوں. تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد نہیں, وہ فطرہ ہے. وہ عید کا چاند نظر آیا, آپ اس کا فطرہ دیں گے. نہیں روزوں کا ہدیہ جو میں بتا, وہ فدیہ, وہ نہیں فدیہ, یہ غلط مشہور ہے, اسی لیے تو عرض کیا کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اچھا کیوں بلا؟ مثلا آپ نے روزے چھوڑے, اللہ نہ کرے کسی نے روزے چھوڑے, اب 2 مہینے کے بعد اللہ نے شفا دے دی اس کو, اب وہ روزے رکھ سکتا ہے. اچھا ہاں, یہ اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ روزے معاف تو نہیں ہوں گے, اس کو معاف نہیں ہوں گے نا, معاف نہیں ہے نا, قضا کی نیت سے وہ رکھ سکتا ہے. اچھا اب کب تک رکھ سکتے ہیں روزے؟ آپ کو جو حاملہ خاتون ہے جب وہ اپنے فری ہو جاتی ہے یا فیڈنگ کے بعد مثلا, تو وہ روزے رکھے اگر 1 سال
اگلے روزے دیکھیں نا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کب تک ہے؟ اگلے رمضان کے چاند نکلنے سے پہلے یعنی کہ معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعاً آپ کے پاس عذر شرعی ہے، آپ صحیح نہیں ہوئے یا آپ صحت مند نہیں ہوئے اور آپ روزے کی استعداد نہیں حاصل کر سکے، تو پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس 30ویں روزے کے یا 29ویں کے فوراً بعد تو عید گزارتے دو پیسے دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ اگلے سال سے، کیونکہ اس وقت تک آپ کے پاس جو ہے وقت میسر ہے، تو یہ فلسفہ اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے تم نہیں دو گے۔ ہاں دو گے بھی تو شمار نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ ہم کہ نہیں میں دے دیتا ہوں بعد میں دیکھی جائے گا، نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ البتہ سہولت فطرے میں بھی اور اس میں بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ فطرہ بھی آپ چاند نظر آنے سے پہلے نہیں دے سکتے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک رقم ایک کسی فقیر کو، مستحق کو دے دیں، وہ استعمال کرے، ٹھیک ہے، جب فطرے کا چاند نظر آئے تو اس کو بخش دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس فدیے کا بھی سیم ہے کہ آپ دے دیں، جب اگلے سال آپ نہیں رکھ سکے روزے، چاند نظر آیا رمضان جیسے پچھلی رات تھی، تو آپ کہیں کہ میں نے یہ فدیے کے طور پر اسے دے دیا۔ علامہ صاحب 80+ اور 70+ جو بزرگ ہیں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور انہوں نے کچھ وائٹامنز میڈیسنز بھی لینی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ ان کے لیے بھی بالکل سیم ایسا ہی ہے جیسے بیمار کے احکام ہے۔ استعداد نہیں ہے اس کی تو اس کو روزے کو وہ جو ہے وہ اگر رکھ سکتا ہے بسم اللہ، نہیں رکھ سکتا تو اس کو جو ہے وہ فدیہ دینا۔ ٹھیک ہے، بغیر سحری کے روزہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سحری شرط تھوڑی ہے، اصل میں تو روزہ جب میں نے کیا جب چاند نظر آیا، خبر ہو گئی، تو اس کے بعد تمام مسلمانوں پہ، بالغ عاقل پہ روزہ فرض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ سحری کرے، افطاری کرے نہ کرے، ایک کھجور کھائے، پکوڑا کھائے، کچھ کھائے، یہ موضوعات اس میں ٹھیک ہے، رکھتے ہی نہیں اہمیت۔ بالکل صحیح۔ کیا ہے کہ بس اس نے اتنے سے اتنے ٹائم کے دوران بعض چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، حکم الہی اور رضا الہی کے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، فقہ تشیع کے مطابق ماں باپ کا جو فوت ہونے کے بعد بڑی اولاد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے ماں باپ کی، تو روزے بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل واجب ہے۔ بڑی اولاد کے علاوہ بھی اولاد کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بڑے بچے پہ اسپیسیفک فرض ہے، یعنی وہ کرے ہی کرے، وہ اس کی وجہ یہ ہے وہ بہت سارے فوائد لے رہا ہے، ٹھیک، وراثت میں اس کو کچھ اختیارات ہیں، ٹھیک، اس کے بعد اس کو اس کی نیابت مل رہی ہے، باقیوں کو نہیں مل رہی ہے۔ تو بچوں میں، لڑکوں میں، بچیوں میں نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ کوئی کسی کے لیے غیر کے لیے بھی اصحال ثواب کرے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ سورج گرہن چونکہ رمضان میں بھی لگنے والا ہے، چاند گرہن بھی لگنے والا ہے، تو حاملہ خواتین کے حوالے سے کچھ مسکنسپشنز ہیں کہ جی سیدھے ہو کے لیٹ جائیں یا پھر واک کریں، کچھ نہ کھائے پئیں، کینچی چھری کا استعمال نہ کریں اور نہ ہی شوہر استعمال کریں ورنہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسا ہے کہ سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، کالی آندھی، سرخ آندھی، یہ مختلف چیزیں آفات الہیہ ہیں۔ اس میں آفات الہیہ میں یہ کہا گیا کہ تم اس وقت توبہ استغفار کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور اہل تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایک نماز ہے جسے نماز آیات کہا جاتا ہے، وہ فرض بھی ہے، وہ سب پہ فرض ہو جاتا ہے؟ سب پہ فرض ہے، جو بھی جیسے پنجگانہ نماز، جیسے پنجگانہ فرض ہے، اسی طرح یہ فرض ہے، نماز آیات آ جائے آیات اہل سنت میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں استحباب پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 رکوع ہوتے ہیں اس کے، البتہ اس کی ڈیٹیل الگ ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں کینچی اور چھری اور یہ ساری باتیں عرفی باتیں ہیں، اصل ہے کہ تم اس وقت نماز آیات پڑھو، اگر سیم ٹائم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اگر سیم ٹائم نہیں میسر، تمہارے لیے پتہ نہیں چلا، مثلا زلزلہ آیا، مجھے کسی نے بتایا، ٹی وی میں دیکھا کہ زلزلہ آیا تھا، تو اس علاقے میں آیا تھا، اس علاقے میں مثلا چاند گہن ہے، سورج، اگر دورانیہ اس کا زیادہ ہے اور آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں تو ادا کی نیت سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں وقت گزر گیا تو قضا بھی اس کی ضروری ہے، اوکے، اس کو قضا کریں گے آپ، اور اس وقت جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے۔ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہاں سائنس کے اعتبار سے آنکھوں سے ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، ان چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ مضر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے ایک اینک بنی ہوئی ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، دیکھ سکتے ہیں وہ، باقی کوئی جو نہیں۔ ہمارے یہ میڈیا والوں کا سوال آیا میرے کان میں، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی مصروفیت کی وجہ سے ہماری نماز رہ جاتی ہے، تو ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں یہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ شرک ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، بنا مشرک ہو جاؤ، مشرک میں نہ، مشرک کیسے بلا ہوتا ہے بندہ، وہ اس طرح مشرک نہیں کہ بت پوجتا ہے، اصل میں کیا ہے کہ میں گپ شپ کر رہا تھا اور ادھر نماز کا ٹائم ہوا، تو میں نے اپنی گپ شپ اور اپنی دوسری چیزوں کو پریورٹی دی، اور میں نماز اللہ کو نہیں دی،
اللہ حکم الہی کو میں نے شامل کیا ہے دوسرے کو، اللہ اکبر، تو یہ شرک ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کروں گا، شرک نہیں. شرک نہیں کروں گا. لہٰذا نماز کے لیے کوئی بہانہ، آج کے بعد نماز قائم کر لو. ہاں 5 منٹ لگتے ہیں، اور ویسے بھی جو آپ نے طریقہ بتایا ظہرین مغربین، اس میں تو ٹوٹل 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اس کے علاوہ بھی نماز مختصر بھی بہت ہے. آپ ایک وضو کریں، اس کے بعد وضو کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ الحمد، کوئی قل هو اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا ٹائم لگا ہے؟ پھر دوبارہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. ایک رکعت میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ excuse نہیں ہے. 30 سیکنڈ نہیں لگے اس کو. اتنی آسانی ہے اتنی ہمارے دین آسانی میں ہے. کہ اللہ کے بس آپ ایک دفعہ جاؤ، نماز پڑھ لو، باقی اندر چھوٹی موٹی چیزیں جو پراپر بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ بے شک نہ پڑھو. مرضی ہے آپ کی. اصل پتہ کیا ہے، اصل میں شیطان ہمیں نا یہ کرتا ہے کہ نہیں تم بزی ہو، تم ایسے ہو، دیر ہو جائے گی، فلان ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہم گھنٹوں کے حساب سے اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اگر ظہر کا ٹائم 12 سوا 12 شروع ہوا ہے تو شام 6 بجے تک ٹائم ہے ظہرین کا. تھوڑا ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے. 6.5 گھنٹے. اللہ اکبر. 6.5 گھنٹے میں آپ کے پاس 15 منٹ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں. اور اللہ نہ کرے کوئی سر درد شروع ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، اشارے پہ رک جاتے ہیں ہم، کسی کا فون آ جاتا ہے، اس کو ہم ساری وہ باتیں یعنی کہ اتنی بھی، مولا علی علیہ السلام کا بڑا مشہور قول مجھے ذہن میں آ گیا کہ تم خدا سے اتنا تو ڈرو جتنا لوگوں سے ڈرتے ہو. ہو اللہ. یہ تو حق رکھتا ہے نا خدا. ہاں علامہ صاحب، کھانا بناتے ہوئے گھر کی عورت کھانا چکھ سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ اگر اس نے ذائقے کو چکھنا ہے صرف زبان تک، حلق میں نہ اتارے، صرف زبان کی حد تک، زبان کی مثلا تھوڑا سا ذائقہ کیسا ہے تو وہ دانت میں اسے تھوک دے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس میں شاید ممکن ہے تو بعض لوگ نہیں جانتے تو وہ کہیں گے یہ کیا روزہ ہوا، نہیں اس میں وہ کر سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں. روزے کی حالت میں ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں، غیر ضروری بال اتار سکتے ہیں، بالکل ناخن مشکل نہیں ہے. خضاب کر سکتے ہیں، جیسے مثلا رنگ کرتے ہیں مرد کرتے ہیں، خواتین کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل کلر کروا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ویکس کروانا مشکل نہیں ہے. میک اپ. اچھا نیل پینٹ کا ہے کہ اگر آپ نے نیل پینٹ لگائی ہے، نیل پینٹ کیونکہ آپ کی طہارت میں اگر رکاوٹ بن رہی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو سکتا ہے. نہیں وضو اس سے نہیں ہوتا. ہاں بلکہ ابھی جو حنا آئی ہے مثلا مہندی، وہ بھی ایسی آئی ہے کہ جو اوپر ایک اتر جاتی ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا ہاں کیونکہ وہ جو شے وضو کے مقامات کو حاجب بنے، یعنی بنے پردہ بنے، رکاوٹ بنے، تو وہ صحیح نہیں. اچھا بالوں کو تیل لگا ہو تو مسا ہو جاتا ہے؟ ایک حد تک یہ ہے، تیل ہو تو مشکل نہیں ہے. اگر بہت زیادہ رکاوٹ ہے، پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ جلد کو مسا کرنا ضروری نہیں ہے. میک اپ کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟ میک اپ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر رکاوٹ ہے تو پھر نہیں ہوتا. مطلب واٹر پروف میک اپ ہے تو نہیں ہوگا، نارمل میک اپ ہے تو اس میں صاف کریں گے نا، کیونکہ وہ پھیل جائے گا، اس کا کلر شامل ہو جائے گا نا، تو جب پھیلے گا تو ظاہر ہے آپ میں مضاف ہو جائے گا. تو علامہ صاحب جیسے ہماری نوکری ہے، ہم لوگوں نے میک اپ کر کے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں میک اپ کرنے سے پہلے وضو کیا جائے. اتنی وضو نہیں رہتا نا، اگر 8 گھنٹے نوکری ہے. میں عرض کرتا ہوں نا، اس میں ایک کوشش یہ کی جائے نا، ٹائم مثلا فرض کرے 12 بجے شروع ہوتا ہے جی، تو ارلی آپ کر لیں، آپ وضو کر لیں اور ارلی نماز پڑھ لیں، بعد میں فری ہے. اصل میں اس کو مینیج کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. ہر انسان جو ہوتا ہے نا اپنے امور کو مینیج کر سکتا ہے. ہاں وہ اس کو اس میں کتنی اہمیت دیتا ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سحری میں لیٹ اٹھے ہیں وہ، جی تو اذان کے دوران وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. نہیں، وہ غلط ہے، درست نہیں ہے. درست نہیں ہے، کیونکہ جو ٹائم ہے اس کا وہ اناؤنس ہو چکا ہے. اس ٹائم سے بعد میں اٹھے ہو تو آپ نہیں، آپ روزے کی نیت آپ کی ہے، یعنی دا مومنٹ اذان کی پہلی آواز آپ کے کان میں پڑی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. ہاں جی. لیکن وہ جو ہے نا، وہ آپ اذان کی آواز آ گئی تو سمجھے وہ تمام ہے، آپ اس میں نہیں شامل. بہت شکریہ علامہ صاحب. ہمارا سوالات تو بہت سارے ہیں، ایون میرے کان میں بہت سوالات بتائے جا رہے ہیں، پروڈیوسر صاحب بہت بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ آئی ایم شیور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہوں گے. بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے آپ نے ان کے جواب دیے. یہ جو سیشن ہے یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی کریں، باقی جو سوالات ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت. ایک سوال اگر میں بتا دوں اگر ٹائم ہے تو، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے. اگر کوئی شخص سوئے اور وہ غسل کی حالت میں چلا جائے، اوکے، اور اس کی آنکھ نہ کھلے، یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کے سویا رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تھا اس پہ کفارہ ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے روزہ، کیونکہ روزے کا آغاز طہارت سے،
गुस्ल हुआ हो उसका। ठीक है। अगर उसने जानबूझ के नहीं किया तो फिर जो है वो बिल्कुल वो रोज़ा तोड़ने के मुतरादिफ है। और अगर हराम से तोड़ा 3 कफ़ारे हैं। अगर उसने मसलन के जायज़ तरीके से जो है गुस्ल में गया तो फिर 1 कफ़ारा है। तो अगर टाइम बहुत शॉर्ट है, जब उसकी आंख खुली उसका है, अर्ज़ करता हूँ उसमें यह है कि आँख ही अभी खुली है तो फ़ौरन वो तहारत हासिल करे। ठीक। और अगर फ़र्ज़ करें उसकी आंख बिल्कुल नहीं खुली तो मसलन टाइम 15-20 मिनट या 1 घंटा गुजर चुका है, वो एकदम उठता है तो देखता है मैं तो गुस्ल की हालत में हूँ, तो उसको फ़ौरन जाके गुस्ल करना है, उसका रोज़ा महसूब हो जाएगा। लेकिन यह है कि एहतियात यह है बाद में एक रोज़ा दोबारा रखे। वो रखे, गुनाहगार नहीं है वो। ओके, इसी से रिलेटेड ख़वातीन के जो मंथली इश्यूज होते हैं हाँ। उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपका, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर असर के बाद आपका वो मसला होता है जी, तो आपका रोज़ा नहीं टूटता। नहीं, रोज़ा ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाता है, ओके, उसको दोबारा रखना होगा। हाँ, अदब और एहतराम की खातिर अगर वो ना अफ्तार करना चाहे वो अलग बात है। तो एक अलग बात लेकिन है। आपका रोज़ा रोज़ा टूट चुका ये है। ड्यूरेशन ज़रूरी है, इसके लिए मस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लामा साहब। इस सेशन को दोबारा भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे सवालात पूछ के और ये सारे मामलात के बारे में जान के उम्मीद करते हैं कि बहुत से सवालात जो हैं वो आपके दिमाग में भी होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट मकबा फ़िक्र के जो उलमा हैं उनको लेके आएँ और हम देखें कि कितना इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। चीज़ें जैसे कि लामा साहब ने बताया बहुत सी मुश्तरक हैं, सेम हैं, सिर्फ चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से लोगों तक पहुँची हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।